السلام علیکم فرینڈز، آج کا پروگرام ایک ایسی بیماری کے بارے میں ہے جسے ہم بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ میں آپ کو تفصیل سے سمجھاتا ہوں کہ آخر بلڈ پریشر ہوتا کیا ہے۔ فرینڈز، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیفٹ سائڈ پر ایک آرگن رکھا ہے جسے ہم دل کہتے ہیں۔ اس دل میں مالک کائنات نے بڑے مضبوط پٹھے بنائے ہیں۔ دل کا کام ہے کہ زور سے سکڑتا ہے اور پھیلتا ہے۔ جب پھیلتا ہے تو اس میں خون داخل ہوتا ہے، جب سکڑتا ہے تو خون باہر نکلتا ہے۔ اس کا دائیں والا حصہ خون کو پھیپھڑوں میں پھینکتا ہے اور پھیپھڑے میں جا کر خون صاف ہوتا ہے۔ کیوں صاف ہوتا ہے؟ کیونکہ سانس کے ذریعے سے ہوا اندر جا رہی ہوتی ہے اور آکسیجن اسے مل جاتی ہے۔ وہ خون بائیں طرف واپس آتا ہے۔ بائیں طرف کا مسل جو ہے وہ زور سے سکڑتا ہے اور خون پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، اور یہ خون جسم کے ایک ایک سیل تک پہنچتا ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ خون جو ہے یہ ہمارے جسم کا ٹرانسپورٹ سسٹم ہے، یعنی جیسے کوئی چیز کہیں پہنچانی ہو اس کے لیے ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ خون اصل میں آکسیجن انتڑیوں سے ہماری خوراک کو ہر سیل تک لے کر جاتا ہے۔ وہاں سے ویسٹ مٹیریل جو بھی ہوتا ہے ہم نے ضائع کرنی ہوتی ہیں، یعنی کہ فضلہ، وہ سارے کا سارا خون کے ذریعے واپس آتا ہے۔ نہ صرف واپس آتا ہے بلکہ اسے جہاں جہاں جانا ہوتا ہے وہاں پہنچا دیتا ہے۔ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ خون ہمارا ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے۔ جب دل زور سے دھڑکتا ہے تو خون کو پھینکتا ہے۔ اس پریشر کو ہم اوپر والا پریشر کہتے ہیں۔ جب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر 140/90 ہے۔ وہ جو اوپر والا پریشر ہے وہ دل کے سکڑنے سے ہوتا ہے۔ جب دل پھیلتا ہے اور خون واپس آتا ہے اور شریانوں میں پریشر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جہاں آ کے یہ بالکل کم ہو جاتا ہے، اسے ہم نیچے والا بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ یہ پریشر ہر شخص میں ہوتا ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پارا جب 120 ملی میٹر اوپر چلا جاتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں اوپر والا 120 ملی میٹر آف مرکری ہے۔ اور یہ کہ بلڈ پریشر ایک بیماری ہے، وہ کیسے ہوتا ہے کہ خون کے شریانوں میں جو بلڈ پریشر ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ جب شریانوں میں بلڈ پریشر بڑھتا ہے تو جس آرگن تک یہ بلڈ پہنچتا ہے وہ اتنی شدت کے ساتھ پہنچتا ہے جس سے آہستہ آہستہ کچھ آرگن خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس میں سب سے پہلے اہم باڈی پارٹ، ان میں گردے، ہماری آنکھیں، اس کے علاوہ ہمارے دماغ کی شریانیں جن پر اثر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دل کی اپنی شریانوں پر بھی اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ویسے تو بلڈ پریشر انسان کی شریانوں کے اندر ہوتا ہے، لیکن جب یہ پریشر مستقل زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ جو آرگن میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرینڈز، میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آخر بلڈ پریشر بڑھتا کیوں ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ دل کے پٹھے جب ضرورت سے زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں وہ بہت زیادہ زور لگا کر کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی دل کی اپنی بیماریاں ایسی ہوں جن میں بہت زور سے پریشر دینا شروع کر دیں تو اس سے یہ کمزور ہو جاتی ہیں، یہ سٹف ہو جاتی ہیں۔ جب خون کا پریشر آتا ہے یہ پوری طرح پھیل نہیں سکتی، اور جب یہ پھیل نہیں سکتی تو شریانوں کے اندر پریشر بڑھ جاتا ہے
کیونکہ اگر خون کی شریانیں پھیلیں گی تو پریشر کو سنبھال لیں گی، اگر پائپ لائن سخت ہو جائے گی تو یہ پھیل نہیں سکے گی، تو خون کے پریشر کو سنبھال نہیں سکے گی۔ اس میں بہت سی وجوہات ہیں، جس میں کولیسٹرول کا زیادہ ہونا ہے۔ خون کی شریانوں میں بہت سے مادے ایسے ہوتے ہیں جن کا اکٹھا ہو جانا، سگریٹ کا پینا ہے، اور بعض کچھ ایسی گردوں کی بیماریاں ہوتی ہیں جس وجہ سے ایسے کیمیائی مادے پیدا ہوتے ہیں جس وجہ سے شریانیں سکڑ جاتی ہیں۔ یہ ساری وجوہات ہوتی ہیں، مگر بہت سے مواقع پر ہمیں وجہ پتہ ہی نہیں چلتی، اور بلڈ پریشر جو ہے خون کی شریانوں کو سخت کر دیتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ موٹا موٹا آپ کو سمجھا دیا ہے، جسے آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ جو بات اب سمجھانے لگا ہوں غور سے سمجھیے گا۔ ہمارے جسم کا بلڈ پریشر ایک خاص سطح سے نیچے رہنا چاہیے۔ یہ جو بات ہے، اس کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے۔ آپ کا بلڈ پریشر جو ہے ایک خاص سطح سے نیچے رہنا چاہیے۔ اگر اس سطح سے اوپر ہوا تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی علامت محسوس نہ ہو، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمیں تو کوئی علامت ہی نہیں ہے، ہم نے تو کبھی بلڈ پریشر چیک ہی نہیں کروایا۔ تو فرینڈ، بلڈ پریشر چیک کروانا چاہیے۔ دوست کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی بلڈ پریشر چیک کروایا ہی نہیں ہے، ان کو نہیں پتہ کہ یہ کتنے بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے بلڈ پریشر چیک کروانا چاہیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جب بلڈ پریشر بڑھتا ہے تو جی میرے سر میں درد ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے ہو سکتا ہے بلڈ پریشر کی بیماری ہو، مگر آپ تک کوئی علامات نہ پہنچ رہی ہوں، کوئی علامات ظاہر نہ ہو رہی ہوں، آپ سمجھیں کہ آپ نارمل ہیں، مگر آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں بلڈ پریشر کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب ہمارے گردے فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آنکھوں کی بینائی جانا شروع ہو جاتی ہے، ہارٹ فیلئر یا ہارٹ اٹیک آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب کیا کریں؟ سب سے پہلے اپنا بلڈ پریشر چیک کروائیں۔ جب ڈاکٹر چیک کر لے تو آپ کا بلڈ پریشر اکثر بغیر میڈیسن کے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے آپ کی خوراک، سگریٹ چھوڑنے سے، ایکسرسائز شروع کر دینا، وزن کم کر دینا، نمک ترک کر دینا، روزانہ ورزش کرنا، اپنی زندگی سے سٹریس کو ختم کر دینا۔ بہت دفعہ تو آپ اپنی لائف سٹائل چینج کرنے سے ہی بلڈ پریشر سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑوا لیتے ہیں، لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنا بلڈ پریشر چیک کروائیں۔ اس کے مطابق اگر ہمیں کوئی میڈیسن، آپ کا معالج آپ کو کوئی میڈیسن تجویز کر کے دیتا ہے تو وہ پراپر استعمال کریں، اور جب آپ کی بیماری ختم ہو جائے تو پھر آپ کا معالج آپ کو بریف کرے گا کہ آپ اسے چھوڑ دیں یا جاری رکھیں۔ امید کرتا ہوں فرینڈز کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ خدا حافظ۔